بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین ثم الصلاۃ والسلام علی عبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہنا العالمین ابی القاسم محمد وعلى امام المظفر والشجاع الغضنفر ابی شبیر والشبر قاتل المرحب والانتر قاسم طوبہ والسقر فاتح العہد والبدر والحنین والخیبر مولانا ومولاج الثقلین الذی ردت له شمس مرتین ومصلی علی القبلتین علی بن ابی طالب امیر المومنین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب لأن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر کی راتیں چل رہی ہیں اور یقیناً یہ وہ راتیں ہیں کہ پورے سال میں ایسی راتیں نہیں ملتی انسان کو۔ مالک کائنات ہم سب کو ان راتوں سے حقیقی معنوں میں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو موضوع رکھا گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کی راتیں اور شہادت مولا امیر علیہ السلام غم کے دن ہیں، رونے کے ایام ہیں، حسنین کی یتیمی کی راتیں ہیں، اور یقیناً عزاداران حسینی ہر مومن کا دل غمگین ہے، ہر بندے کی آنکھ نم ہے مولا کے غم کی وجہ سے۔ حسنین ان دنوں میں یتیم ہوئے، بلکہ حسنین یتیم فقط نہیں ہوئے، پوری امت یتیم ہوئی ہے۔ یہ امت کی یتیمی کے دن ہیں، تو اس لیے چند جملے اور ذکر مصائب مولا مشکل کشا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کے سامنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مولا فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجالس کو، اپنی محافل کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر کے ساتھ۔ کیوں دیں؟ لأن ذکرہ ذکری، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے۔ تو اس لیے جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ہر وقت علی 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 کرتے ہیں، وہ شاید انہوں نے اس رسول کی اس حدیث کا مطالعہ نہیں کیا، انہوں نے نہیں پڑھا اس حدیث کو۔ ہم فقط علی کا ذکر نہیں کر رہے ہوتے، ہم کر تو علی کا ذکر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ذکر کے ساتھ ہم رسول کا ذکر بھی کرتے ہیں اور خدا کا ذکر بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول نے خود فرمایا لأن ذکرہ ذکری، میرا ذکر علی کا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عین عبادت ہے۔ تو ناظرین محترم، زیادہ اس پروگرام کو ہم لمبا نہیں کرنا چاہتے، بس ایک آدھ فضیلت بیان کرتے ہیں۔ کتاب کا نام بحار الانوار، جلد نمبر 36 میں یہ واقعہ درج ہے کہ جب دوسرے خلیفہ کا دور تھا، ایک شخص کو لایا گیا اس کے سامنے، اس نے سوال اس سے کیا کہ تو اپنا عقیدہ بتا، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تو اب جو اس نے اپنا عقیدہ بتایا ہے، اس نے 5 چیزیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں۔ دوسرا میرا عقیدہ یہ ہے کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جس کو میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہتا ہے میں خیر سے تنگ پڑتا ہوں، اور چوتھا بیان کرتا ہے کہ میں فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہوں، اور آخر میں کہتا ہے کہ جو کچھ میں زمین پہ رکھتا ہوں خدا آسمانوں پہ نہیں رکھتا۔ تو یقیناً اس کا عقیدہ جو اس نے بیان کیا ہے ایسا ہے کہ بندہ تھوڑا سا
مشکوک ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا عقیدہ ہے۔ یقیناً آپ ناظرین جب یہ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی تعجب کر رہے ہوں گے، ہم تو علی کے ماننے والے، اگر ہم تعجب کر سکتے ہیں تو وہ کیسے شک میں نہ پڑتا۔ اس نے فوراً جلاد سے حکم دیا کہ یہ کفر بک رہا ہے، اس پہ حد جاری کرو۔ اب جب جلاد حد جاری کرنے کے لیے اس کو لے کر گیا مسجد سے باہر، ادھر سے آپ کے اور میرے مولا مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا۔ مولا جلاد سے پوچھتے ہیں جلاد کہاں جا رہا ہے؟ تو کہنے لگا یہ اس کا عقیدہ ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، جس کو دیکھا نہیں اس کی گواہی دیتا ہے، خیر سے تنگ پڑتا ہے، فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہے، اور جو کچھ یہ زمین پہ رکھتا ہے خدا آسمانوں پہ نہیں رکھتا۔ اب حکم ملا ہے کہ اس پہ حد جاری کروں۔ تو مولا فرماتے ہیں واپس مسجد میں چل، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی واپس لایا گیا، مولا پوچھتے ہیں کہ ہاں تو نے یہ کیوں حکم دیا؟ تو یہ دوسرا خلیفہ کہنے لگا مولا اس کو کیسے نہ کروں اس پہ حد جاری، جب یہ خود کہہ رہا ہے، جب آپ نے خود سن لیا اس کا عقیدہ کیا ہے۔ تو مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو، یہ اپنے عقیدے میں 100% سچا ہے، اس نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تعجب میں پڑ گیا ہے، پہلے تو میں اس سے سن رہا تھا، اب مولا اس کے تائید کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ تو کہنے لگا مولا وہ کیسے؟ تو مولا نے فرمایا سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ جو کچھ میں زمین پر، سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ میں بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہوں۔ تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، جو درود شریف ہے اس کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ نماز کے لیے وضو واجب ہے، لیکن درود کے پڑھنے کے لیے وضو واجب نہیں ہے، اور درود کا پڑھنے کا ثواب اتنا ہے جیسے بندے کو نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ اپنے عقیدے میں سچ کہہ رہا ہے، یہ بغیر وضو کے صلوات پڑھتا رہتا ہے اور نماز کا ثواب لیتا رہتا ہے۔ دوسرا اس نے کہا کہ جو کچھ میں جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے اس کی میں گواہی دیتا ہوں، اس عقیدے میں بھی سچ بول رہا ہے۔ اس نے ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے، اپنی آنکھوں سے مولا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہے، ان کی رسالت کی گواہی دیتا ہے یہ۔ تیسرا اس نے کہا ہے کہ میں خیر سے تنگ پڑتا ہوں، اس میں بھی سچا ہے، بارش خدا کا خیر ہے اور اس کو بارش اچھی نہیں لگتی، اسے تنگ پڑتا ہے۔ چوتھا اس نے کہا کہ میں فتنے اور فساد کو پسند کرتا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنۃ، اے ایمان والو بے شک تمہاری مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے، اور اس کو اپنا مال بھی بہت پسند ہے اور اپنی اولاد بھی بہت پسند ہے۔ اور آخر میں اس نے کہا ہے کہ جو کچھ میں زمین پہ رکھتا ہوں خدا آسمانوں پہ نہیں رکھتا، بالکل 100% سچ کہہ رہا ہے۔ یہ زمین پہ بیوی بچے رکھتا ہے، خدا آسمانوں پہ بیوی بچے نہیں رکھتا۔ اب جب یہ سنا تو اب بے سختہ اس کے منہ سے نکلا پاک برکت ہے وہ ذات جس نے آپ کو باب مدینۃ العلم کا شرف بخشا۔ اور فقط اتنا نہیں کہا کہ لولا علی لحالق العمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو گیا ہوتا۔ صرف اس موقع پہ نہیں، اور کئی مقامات پہ۔ تو یعنی علی کی ذات وہ ہے جو ہر فضائل سے، اور مولا کی فضیلت کیا بیان کروں، ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ ایک فضیلت کے پیچھے دوڑے۔ مثلا ایک انسان سخی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے اندر سخاوت پائی جائے۔ ایک بندر دیانتدار نہیں، وہ چاہتا ہے کہ میں دیندار دیانتدار بن جاؤں۔ یعنی کہ ہر انسان فضائل کے پیچھے دوڑتا ہے، فضیلتوں کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن ہمارے مولا کی وہ ذات ہے جو فضائل کے پیچھے نہیں دوڑتے بلکہ فضائل مولا کے پیچھے دوڑتے نظر آتے ہیں۔ ہر فضیلت جو اس دنیا میں ہے، اس کائنات میں ہے، وہ علی کی چوکھٹ چومتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اور واقعاً مولا مشکل کشا کہ ہم کیا فضائل بیان کریں جس کو خود رسول خدا فرما گئے ہیں کہ یا علی بے شک جن و انس لکھنے والے بن جائیں، دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں، دنیا کے سارے دریا سیاہی بن جائیں، دنیا کے سارے درختوں کے پتے کاغذ بن جائیں، اور یہ سب مل کر تمہارے فضائل لکھنا شروع کر دیں، یا علی یہ چیزیں تو ختم ہو سکتی ہیں لیکن تیرے فضائل نہیں ختم ہو سکتے۔ تو یقیناً علی کی ذات وہ ذات ہے کہ فضائل علی کی چوکھٹ کو چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بس ناظرین محترم، فضائل اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ رونے کے دن ہیں اور رونے کی راتیں ہیں، حسنین کی یتیمی کی راتیں ہیں۔ زاداران حسینی مولا امیر علیہ السلام نے اپنی آخری سحری اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر کی،
अज़ादारों रवायत में मिलता है मेरी आकाज़ादी 3 खाने नमक, खजूर और दूध लेकर आई, मौला के सामने रखा। तो मौला ने फरमाया, उम्मे कुलसूम क्या तुम जानती नहीं हो मैंने कभी 3 खाने इकट्ठे नहीं खाए, इनमें से उठा ले कुछ। तो बीबी ने नमक उठाने का इरादा किया, मौला फरमाते हैं नहीं कुलसूम दूध और खजूर उठा ले, मैं नमक से ही फ़कत सहरी करूँगा। अज़ादारों सहरी मुकम्मल हुई। बीबी फरमाती हैं कि ये वो रात थी जो मेरे बाबा बड़े बेचैन बार बार आसमान की तरफ निगाह करते थे, बार बार आसमान की तरफ नज़र दौड़ाते थे। मैं परेशान थी कि आखिर बाबा की ऐसी हालत क्यों है। मैंने पूछा बाबा आखिर क्या है, तो मौला खामोश हो गए। मौला फरमाते हैं थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। आज़ादारान हुसैनी, मेरे मौला बस निकले हैं मस्जिद के लिए। आप सुनते रहते हैं ना, मौला ने घर में कुछ परिंदे पाल रखे थे, इन परिंदों ने आकर रास्ता रोका, मौला ने उनको अलग किया, अपने से जुदा किया और फिर थोड़ा सा आगे बढ़े। जैसे ही अपने घर के दरवाजे से बाहर निकले मेरे मौला का जो कमरबंद था वो दरवाजे की मेख के साथ अटका और खुल गया। मौला ने अपने कमरबंद को संभाला, कस के बांधा और फरमाते हैं या अली, ऐ अली अपनी कमर को मौत के लिए कस ले। बस अज़ादारान हुसैनी आए हैं मेरे आका मेरे मौला मस्जिद में। रवायत बताती है ये लईन मस्जिद के कोने में छुप के सो रहा था। मौले ने आकर इसको उठाया है कि उठ, इबादत का टाइम हो रहा है, अल्लाह की इबादत कर। अज़ादारान हुसैनी जितने लोग मस्जिद में मौजूद थे, थोड़ी बहुत तादाद लिखी है, मौला ने उनको उठाया, गुलदस्ता आज़ान पे तशरीफ़ ले गए। हाँ अज़ादारान हुसैनी जैसे ही गुलदस्ता आज़ान पे पहुंचे मेरे आका के मुंह से निकले अल्लाह अकबर। अज़ादारों ऐसे दर्द भरे लहजे में मेरे मौला ने अल्लाह अकबर कहा। इतना दर्द था मेरे मौला के लहजे में इस अल्लाह अकबर के कहने का, जिसने जहां भी ये आज़ान सुनी है वो रो पड़ा है। जो मस्जिद में था सुन के रो पड़ा, जो गली कूचे में था सुन के रो पड़ा, जो घर में था वो सुन के रो पड़ा। अज़ादारों माएँ अपने बच्चों को कहती थी देखो आज हमारे मौला का रेजा बड़ा दर्द भरा है, आज हमारा मौला अजीब रंग में आज़ान दे रहा है। और मैंने सुना है, ये रवायत पड़ी नहीं है कि बीबी उम्मे कुलसूम और बीबी ज़ैनब कहती हैं कि आज इतना दर्द भरा लहजा क्यों है हमारे बाबा का। अज़ादारों आज़ान मुकम्मल हुई, अज़ान का मुकम्मल होना था। आए महराब मस्जिद में, नवाफिल का इरादा किया, तकबीरतुल इहराम अल्लाह अकबर। अब अज़ादारों क़याम मुकम्मल हुआ, रकू में गए, रकू मुकम्मल हुआ, सजदे में गए। हाँ अज़ादारों सजदे में जाना था। अज़ादारों हर इमाम को शहीद किया गया है या जहर से या तलवार या नेज़े या तीर से, इस तरह मारा गया। लेकिन अज़ादारों ये हमारे वो मजलूम इमाम हैं जो लईन ने जो तलवार का वार किया। ये लईन कहता था मैंने इस तलवार को पहले जहर खरीद कर जहर में डबो रखा था। अज़ादारों ये लईन आगे बढ़ा, अज़ादारों मौला के सर पे वार किया, वार का करना था। खुदा की कसम है जिब्राइल ने अपना ताज उतार दिया, रो कर कहता है तहद्दमत वल्लाहि अरकान अल हुदा, ऐ लोगो हिदायत के सतून गिर गए, दीन की मजबूत रस्सी के बंद खुल गए। अला कद क़ुतिल अल अमीर अल मोमिनीन, मुसलमानों का अमीर मारा गया, ज़ैनब व कुलसूम यतीम हो गई। अज़ादारों हर किसी ने जिब्राइल का ये ऐलान सुना, लेकिन जैसे मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब ने सुना, अज़ादारों रो कर हसनैन को कहती हैं हसनैन मुसल्ला छोड़ो, हमारे बाबा पे मुश्किल बन गई है, जाओ मस्जिद में पहुंचो। अज़ादारों जैसे ही हसनैन शरीफैन दौड़े आए हैं, पहुंचे हैं मस्जिद में, मौला हसन आगे बढ़े, अपने बाबा को देखा खून में लथपथ था, जो मट्टी पे कुछ लिख रहे थे और साथ फरमा रहे थे फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। अज़ादारों मौला हसन आगे बढ़े, रो कर कहते हैं बाबा ये किसने जुल्म किया। अज़ादारों यहाँ पर भी लम्हा फिक्रिया है, हर इमाम हमारी हिदायत के लिए कुछ न कुछ करके गए हैं। अज़ादारों जो लोग नमाज को हकीर समझते हैं उनके
کے لیے کہنا چاہتا ہوں، میرے امام فرماتے ہیں جیسے ہی پوچھا نا بابا یہ ظلم کس نے کیا، مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا پہلے نماز پڑھا۔ ہاں عزادارو، حسن بیٹا پہلے نماز پڑھا، خون میں لت پت ہے، ساری ریش اقدس خون سے سیراب خضاب ہے۔ عزادارو، میرے مولا نے اپنی آخری نماز اپنے بیٹے حسن کے پیچھے بیٹھ کے پڑھی۔ عزادارو، جیسے ہی نماز مکمل ہوئی، اب حسنین شریفین مولا عباس نے اپنے بابا کو اٹھایا، گھر کی طرف لے کر چل پڑے۔ عزادارو، صحابی بھی موجود تھے، مولا کے چاہنے والے بھی ساتھ ساتھ چل رہے تھے، گریہ کرتے جا رہے تھے، روتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ لیکن عزادارو، جیسے ہی گھر نزدیک پہنچے، مولا نے فرمایا حسن بیٹا ہم گھر کے نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ جی بابا۔ حسن بیٹا کون پیچھے آ رہا ہے؟ رو کر کہتے ہیں بابا آپ کے چاہنے والے، آپ کے ماننے والے شیعہ ہیں آپ کے جو روتے آ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا دیکھ نہیں رہا گھر ہمارا نزدیک آ چکا ہے، تیری بہنوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ مجھے ضرب لگ چکی ہے، ادھر سے تیری بہنیں رو رہی ہوں گی، ادھر سے یہ صحابی آئیں گے، میری غیرت برداشت نہیں کرتی جو میری بیٹیوں کی آواز کسی صحابی کے کان پہ پڑے۔ آوازداروں مل کے کہتے ہیں مولا مدینہ کی نگری کوفہ کی نگری تھی، مولا کوفہ کی نگری میں آپ کے چاہنے والے موجود تھے، وہ رو رہے تھے، لیکن آپ کی غیرت برداشت نہ کرتی تھی کہ آپ کی بیٹیوں کی آواز کسی نامحرم صحابی کے کان پہ پہنچے۔ ہاں عزاداروں، میں اتنا کہوں گا مولا کاش ہوتے کوفہ اور شام کے بازاروں میں، کس طرح آپ کی بیٹیاں خطبے دیتی رہیں، کس طرح لائنوں کے مجمع سے گزرتی رہیں۔ اجرکم اللہ عزاداروں۔ بس عزاداروں، جیسے ہی مولا کو اندر داخل کیا گیا، آئے ہیں لے کر پہنچے ہیں، لٹا دیا گیا۔ عزاداروں، روایت بتاتی حکیم کو بلایا گیا، جیسے ہی حکیم پہنچا، حکیم نے مولا کے سر کا مطالعہ کیا، جائزہ لیا، تو اس وقت حکیم نے مولا حسن کو جدا کیا، جدا کر کے کہنے لگا مولا سر بہت گہری لگی ہے، زہر آیت کر گیا ہے، اگر چاہتے ہیں کچھ آفاقہ ہو جائے تو جتنا شیر دودھ پلا سکتے ہیں اپنے آقا کو پلائیں، اپنے بابا کو پلائیں۔ عزادارو، حکیم نے فقط یہ اتنا کہا تھا، میں نے روایات میں پڑھا ہے 40 کوفہ کا یتیم بچہ علی کے دروازے پر دودھ کے جام اٹھا کر آ گیا، رو کر کہتے تھے بابا ہم جو ہیں پلانے والے ہم لے کر آئے ہیں، کیونکہ علی نے یتیموں کو کہا تھا اگر کوئی تم سے پوچھے نا تمہارا باپ کون ہے تو کہہ دینا ہمارا باپ علی ابن ابی طالب ہے۔ ہاں عزاداران حسینی، جب 40 یتیم پہنچے، عزاداروں میں کہوں گا یا علی آپ خوش نصیب تھے، آپ نے پانی مانگا، دودھ مانگا نہیں تھا، فقط اور فقط حکیم نے یہ کہا تھا کہ دودھ پلایا جائے، 40 جام آپ کے دروازے پہ اکٹھا ہو گیا۔ ہائے قربان جاؤں نواب کربلا پر، جو کربلا کی سرزمین پر علی اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی مانگتے رہے، کسی نے پانی نہ پلایا۔ بس عزادارو، اب جیسے ہی ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا، نہیں پڑھنا چاہتا زیادہ کہ مولا نے کیا گفتگو فرمائی، فقط ایک جملہ کہوں گا یہاں پہ۔ مولا نے ابن ملجم کو دیکھا اور مولا نے یہی فرمایا ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا، کیا میں تیرا عادل امام نہ تھا جو تو نے مجھ پہ یہ ظلم کیا۔ اس وقت یہ لعین کہتا ہے یا علی ایک جہنمی کو آپ جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ بس عزادارو، آخری وقت ہے میرے مولا کا، مولا تھوڑا سا کسی وقت بے ہوش ہو جاتے ہیں، کسی وقت ہوش میں آتے تھے۔ ایک دفعہ جب ہوش میں آئے ہیں نا تو باہر سے کسی کے صحابی رونے کی آواز آئی ہے۔ مولا فرماتے ہیں حسن بیٹا تمہیں کہا نہیں تھا ان صحابیوں سے کہو گھر سے دور چلے جائیں؟ بابا کہا ہے کوئی بھی نہیں ہے، باہر رونے کی کس کی آواز ہے؟ مولا فرماتے ہیں نہیں معلوم، میں دیکھتا ہوں دروازے پہ جا کے۔ عزادارو، جیسے ہی مولا حسن دروازے پہ آئے، صحابی جس کا نام لکھا ہے اسبغ بن نباتہ، یہ دروازے پہ موجود تھا۔ مولا فرماتے ہیں اسبغ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بابا نے کہا ہے جاؤ رونا ہے تو گھروں میں جاؤ، جاؤ دعائیں کرنی ہے تو گھروں میں جا کے کرو، میرے دروازے پہ نہ کھڑا ہو۔ اسبغ کہنے لگا مولا میں مسجد میں موجود نہ تھا، میں اپنے گھر میں تھا، مجھے گھر میں خبر پتہ چلی ہے کہ میرے آقا کو ضرب لگی ہے، مولا میں گھر سے دوڑ کر آیا ہوں،
تو مولا فرماتے اب چلا جا، تجھے پتہ تو چل چکا. کہتا ہے مولا میں گھر سے یہاں تک بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، اب میرے میں چلنے کی طاقت نہیں رہی. جب سے میں نے سنا ہے کہ میرے امام کو ضرب لگ گئی ہے، میرا امام مشکل میں ہے، میرے چلنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے، مولا ایک دفعہ میرے امام کے چہرے کی زیارت کروا دیں، میری ٹانگوں میں کچھ طاقت آئے گی، میں چلا گھر جاؤں گا، اپنے گھر تک چلا جاؤں گا. عزادارو بس اتنا کہتا ہوں، اسبخ تو نے فقط سنا تھا، تو نے مولا کو دیکھا نہیں تھا. تیرے ٹانگوں میں حاجت ختم ہو چکی تھی چلنے کے لیے، لیکن ہائے قربان جاؤں زینب و کلثوم پر، کس طرح اپنے باپ کا خون آلود چہرہ دیکھتی رہیں، کس طرح مرب پٹیاں کرتی رہیں. بس عزادارو آخری جملہ، عزادارو آخری وقت ہے جب میرے امام نے وصیتیں کرنی شروع کی ہیں. جب سب وصیتیں مکمل ہوئیں تو فرماتے ہیں حسن بیٹا میری بیٹی زینب کو بلاؤ. عزادارو بی بی زینب آئیں، جناب سیدہ جیسے ہی آئی ہیں نا تو مولا فرماتے ہیں زینب بیٹا تو جانتی ہے تیرے باپ کو قرآن سے بڑا انس ہے، تیرے باپ کو قرآن سے بڑی محبت ہے، کچھ قرآن سنا، میں تجھ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. عزادارو بی بی نے سورہ مریم شروع کی، ابھی چند آیات کی تلاوت نہ کی تھی کہ بی بی خاموش ہو گئی. عزادارو آخری جملہ رونے کے لیے، بی بی جیسے ہی خاموش ہوئی مولا فرماتے ہیں او زینب بیٹا کیوں خاموش ہو گئی ہے؟ اس وقت بی بی رو کر فرماتی ہے بابا ہاشمی سارے موجود ہیں، ان ہاشمیوں کے ہوتے ہوئے میں بھلا کیسے قرآن کی تلاوت کر سکتی ہوں؟ آؤ مل کر کہتے ہیں او میری آقا زادی، آج حسن حسین و عباس جیسے ہاشمی جوان موجود ہیں، ان کے سامنے تلاوت قرآن نہیں کر سکتی. آئے کس طرح شام اور کوفہ کے بازاروں میں خطبے دیے، آئے کس طرح لعین کے درباروں میں خطبے دیے، رو کر اتنا کہتی تھی او ظالمو حیا کرو، ہم نبی کی نواسیاں ہیں، ہم زینب اور ام کلثوم بطول کی بیٹیاں ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق فاطمة وعبیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها. میرے مالک و خالق ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. اس عبادت کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں مولا مشکل کشا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کے عوض جو ثواب حاصل ہو جمیع مرحومین مومنین مومنات شہداء ملت جعفریہ، ناظرین کے مرحومین، البینات چینل والوں کے مرحومین، میرے مرحومین اور جن مرحومین کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی ان کی روحوں کو اصال فرما، ان کے کبائر و صغائر معاف فرما. بروز معاشر مولا مشکل کشا کی نصرت اور حمایت نصیب فرما. میرے مالک خالق یہ ایام گزرتے جا رہے ہیں، کتنے دن گزر، ایک اشرہ باقی رہ گیا. میرے مالک و خالق اس اپنے مہمان کی ہمیں صحیح معنی مہمان نوازی کرنے کی توفیق عطا فرما. مذہب حق کا قبول بالا فرما، دشمن کا منہ کالا فرما. مالک کائنات شب قدر کا واسطہ، مولا کی شہادت کا واسطہ، یہ جو موذی مرض پھیلا اس دنیا میں پروردگارہ اس کو ختم فرما، اس کو نیست و نابود فرما. اور جو کوئی اس مرض میں مبتلا ہے چاہے وہ جو بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا کوئی شیعہ کوئی مسلم کوئی نہیں، جو انسان اس مرض میں مبتلا ہے سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. مذہب حق کا قبول بالا فرما، وارث زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.